بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے ہمارا کتاب الطہارت شروع ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے سبق میں کہا تھا کہ ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، لیکن میں بالکل میرے ذہن سے نکل گیا اس کی اناؤنسمنٹ کرنا۔ لیکن کل مجھے یاد آیا، دیر آیا درست آیا، میں نے اسی حساب سے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی، اور چند ایک لوگوں نے اس میں شمولیت بھی اختیار کی، لیکن کل ہمارا اعلان لگ گیا ہے، ہم مزید اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے میں نے اس کو یہیں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو ہمارے مزید نئے ساتھی آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کو اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ ہم آج سے کتاب الطہارت شروع کر رہے ہیں۔ طہارت کیا ہوتی ہے؟ طہارت طہارت کا کوئی لفظی معنی نہیں کیا جا سکتا۔ طہارت کا معنی کلین سے نہیں کر سکتے، اس صاف ستھرا سے ہم طہارت کا معنی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بلکہ طہارت کا معنی کیا جائے گا پاک سے۔ اب پاک کیا ہوتا ہے، اس کی خود ڈیفائنڈیبل چیز ہے کہ پاک شفاف کو کہتے ہیں، پاک صاف ستھرے کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہر پاک صاف ستھرا نہیں ہوتا، نہیں ہر صاف ستھرا پاک نہیں ہوتا، لیکن پاک ہر پاک صاف ستھرا تو برل ہوتا ہے۔ تو پاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ پاک ہونا یہ ہوتا ہے جس میں ظاہری اور باطنی نجاست نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، وہ بہت صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے، اس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے، لیکن وہ جنابت میں ہے، وہ جنابت میں ہے، اس نے غسل جنابت نہیں کیا، تو آیا وہ پاک ہے؟ نہیں، وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو بظاہر تو اس میں کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ چمک رہا ہے، اس کے دانت صاف ستھرے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو طہارت ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز کلیننس۔ دیکھو، اکارڈنگ ٹو اسلامک رول، اب اسلامک رول کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ طہارت کو ڈیفائن کر سکے، کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے، بلکہ طہارت ایک ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ٹرمینالوجی ہے تو اس ٹرمینالوجی کو آپ سمجھیں کہ ٹرمینالوجی کے حساب سے چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ٹرمینالوجی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی نجاست نہ ہو، یعنی حقیقی اور حکمی نجاست نہ ہو۔ حقیقی اور حکمی نجاست، حقیقی کیا ہوتی ہے؟ حقیقی جو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور حکمی وہ جو کہ شریعت نے اس پر نجاست کا حکم لگایا ہو، شریعت نے اس پر نجاست کا حکم لگایا ہو، وہ نجاست حکمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حقیقی نجاست جو نجاست نظر آ رہی ہو، جیسے کہ جیسا کہ جیسا کہ کپڑے کے اوپر ایک گندگی کا داغ لگا ہوا ہے، ٹھیک؟ گندگی مطلب پیشاب پاخانہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو داغ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکم، اور دوسرا یہ ہے کہ گندگی کا داغ ہٹ گیا دھلے بغیر، لیکن پھر بھی وہ نجس کے حکم میں ہے۔ پیشاب لگا تھا، وہ خشک ہو گیا، اب اس کا نشان نظر نہیں آ رہا کپڑے کے رنگ کی وجہ سے، لیکن حکماً وہ نجاست موجود ہے۔ تو یہ مضمون تھوڑا سا خشک ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیے، انشاءاللہ یہ آگے سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت اور حکم، حقیقت وہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اور حکم وہ جو اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی آنکھ اس کے حکم کے مطابق، اس اللہ کے علم کے مطابق۔ حقیقت یہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اور حکم یہ جس کو اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، سب کے لیے اہم ہے، بہت ہی اہم۔ کتاب الطہارت ہر بندے کے لیے اہم ہے، کہ اسلام میں سب سے پہلا باب کتاب الطہارت ہے، اور کتاب الطہارت بہت اہم چیز ہے۔
چنانچہ بہت سی نجاست ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کچھ نجاست ایسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی. دیکھیں جیسے یہ طہارت ہے نا، طہارت کے اندر نجاست حقیقت کی ہوتی ہے اور حکم کے اوپر کے اعتبار سے ہوتی ہے. ایسے پاکی، جو پاکی ہے وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے یا حکم کے اعتبار سے. بطور مثال ایک جگہ پر کیا کہوں میں، گندگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کو دھو لیا، صرف دھو لیا، ٹھیک ہے، یہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکم کے مطابق عمل کر لیا. جیسے قضاء حاجت کے لیے گئے، ٹھیک ہے، استنجا کر لیا. جب استنجا کر لیا تو جگہ پاک ہوگی نا. لیکن وضو کے لیے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، آپ کو چہرہ دھونا ہے، آپ کو پاؤں دھونے ہیں، آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لہذا یہ پاکی حکمی پاکی ہے، حقیقی پاکی نہیں. حقیقی پاکی تو صرف اس سے حاصل ہو گئی تھی، لیکن حکمی پاکی اس سے سمجھ میں آتی ہے. یعنی یہ اللہ کی نظر میں یہ پاکی ہے، ہماری نظر میں صرف اتنی سی پاکی ہے. تو صرف گندگی کو دھو لیے تو حقیقی پاکی ہے، لیکن حکمی پاکی ہونا بھی بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، شریعت کا لاء ہے، یہ بنیادی چیز ہے. تو طہارت جو ہے وہ اس اعتبار سے انتہائی اہم چیز ہے اور انتہائی بنیادی چیز ہے طہارت، کہ طہارت کو سمجھنا اور طہارت کے مسائل کو واضح ہونا. تو میں نے بنیاد عرض کر دی، یہ بنیاد انتہائی اہم ہے. چنانچہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں. حدیث میں ہے، دیکھیں پاک رہنا بہت ہی افضل ترین عمل ہے، اور پاک رہنے سے بہت سے معمولات اور بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. چنانچہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، تو ان سے میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ باوضو سوتے ہو؟ اگر باوضو آپ سو رہے ہیں، باوضو ان سونے کے لیے جی لیٹے لیٹے دوبارہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ وضو کر کے لیٹے تو صحیح. ٹھیک ہے، آگے وہ اللہ کی مرضی. تو جی سونے سے خود ہی وضو کہتے تو کیسا اسٹوپڈ قسم کا کام آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں. وضو کے اپنے فضا ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، تو ہر وضو دھوتے وقت یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. چنانچہ میں بار بار اس بات کی آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کریں تو بیت الخلاء میں نہ کریں، اس لیے کہ بیت الخلاء میں کریں گے تو یہ دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے. جب بھی وضو کریں تو بیت الخلاء سے باہر جو سینک لگا ہے وہاں وضو کریں، یا باہر کوئی انتظام کریں کہ وضو وہاں پر کرنا ہے، یا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. اگر فوراً 2 رکعت پڑھے، یعنی 2 رکعت تحیت الوضو، اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو، اور اس میں قرآن پڑھے اور اس کو جان لے، یعنی حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے. اس سے کہا جائے گا نئے سرے سے عمل کر، اس وقت تک کے تمام گناہ معاف ہو گئے. کیسی اہم بات ہے. صرف وضو میں یہ حال ہے تو آگے نماز پڑھے گا تو کیا حال ہوگا، آگے فرض نماز ادا کرے گا تو کیا حال ہوگا. کیا وجہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا دل پاک نہیں ہوتا؟ اس کو سمجھیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے پر ہر وہ گناہ دور ہو جاتا ہے جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا. پھر جب دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا تھا. پھر دونوں پاؤں دھوتا ہے تو تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا گناہوں سے پاک ہو جاتا. مسلم شریف کی روایت، یہ غلط نہیں کہہ سکتے. واضح رہے کہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے.
کہ آنکھ کا گناہ جیسے کہ کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھنا، یعنی کسی عورت کو دیکھنا اور اس کے بارے میں غلط نیت کرنا، عورت کسی مرد کو دیکھے اور اس کے بارے میں غلط نیت کرے، جیسا کہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کا ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، پاؤں کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے کسی کی طرف جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، بس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر باقی نہ رہے گی۔ یہاں بھی گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اچھی طرح غسل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے۔ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے، اچھی طرح بغیر اچھی طرح صفائی بغیر ملے نہیں ہوتی، جیسے کہ صابن لگانا اس میں شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، اور جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں باوضو رہنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا وضو ٹوٹے تو دوبارہ وضو کر لیں۔ چنانچہ جب اس کا دھیان رہے گا تو کھانے پینے کا بھی دھیان رہے گا کہ کھانے پینے میں بے ربطگی نہ ہو، ہر وقت ہی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، ہر وقت ہی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، ہر وقت ہی جناب ان کو باہر کے کھانوں کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ملتی، تو پیٹ تو خراب رہے گا نا۔ کہ وہ کھانا کبھی جنوبی پکا رہا ہے، کبھی زانی شخص پکا رہا ہے، وہ گانے چل رہے ہیں اور وہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور جناب جی کھا رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان باہری کھانا کھائے۔ ہر وقت انسان ایسا اپنے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس کا ذکر و فکر کے ساتھ بنایا جائے، اس کا اثر ہوتا ہے جناب۔ آپ مجھے بتائیں، جو کھانا بسم اللہ کے ساتھ کھائے گا اس کی برکت ہوگی نا، اور جو کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے گا اس کی برکت نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے کو منع کیا، صحابی رسول الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ، آپ نے دیکھا کہ اس نے جب سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا شیطان لقمے لگا رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شامل تھا۔ جیسے اس نے بڑا بسم اللہ ہی اول و آخر ہو تو شیطان کو الٹی آ گئی، آپ بہت زور سے اسے، اور پھر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ دیکھیں کسی نے کہا ہے کہ پتہ نہیں وضو مشکل کیوں لگتا ہے، وضو مشکل اس لیے لگتا ہے کہ اس کی عادت نہیں ہے، جب عادت ہو جائے گی تو وضو آسان ہو جائے گا، اور جب عادت نہیں ہوگی تو چیز مشکل لگے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ چیز آسان لگتی ہے، اور جس چیز کی عادت نہیں ہوتی وہ چیز مشکل لگنے لگتی ہے۔ عادت بنائیں گے تو چیز آسان ہو جاتی ہے، عادت نہیں بنائیں گے تو چیز مشکل کی مشکل رہے گی، اور یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو برحال یہ بنیادی چیز ہے۔ کیا حیض کے درمیان بھی وضو اہم ہے؟ جی، حیض کے درمیان بھی وضو کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، تبرید بھی حاصل ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ انسان کو جنابت ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غسل کر لیا کرو، غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لیا کرو، اور یہ ہے کہ باوضو رہنا، یہ ناپاک رہنے میں وضو کر لینا، جیسے جنابت ہے یا حیض ہے، اس میں وضو کر لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اطباء منع کرے تو ایک الگ بات ہے، یعنی ڈاکٹر منع کرے تو ایک الگ بات ہے۔ تو وضو کرنے والے کو چاہیے، وضو کا طریقہ دیکھو، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے طہارت کی نیت کرے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے طہارت کی نیت کرے۔ امام شافعی کے نزدیک طہارت کی نیت کرنا یہ واجبات وضو میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر نیت نہ کی تو وضو ہوگا ہی نہیں،
ٹھیک ہے، بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگلی چیز، ٹھیک ہے، میں نے نشان لگایا ہے، اس سے اگلی چیز جس پہ میں نے نشان لگایا ہے، اس سے اگلی چیز، اس سے اگلی چیز، یہ دیکھیے یہ کچھ چیزوں میں نے نشان لگایا ہے، اب اس کو سمجھیے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کرے، بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا۔ اگر وضو ہو جائے تو وضو کرتے وقت، اچھا، دیکھیں طہارت کی نیت کو زبان سے کرنا ضروری نہیں، نیت ہمیشہ جو بھی چیز ہوگی اس چیز کی نیت دل سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زبان سے اگر کچھ اور بھی بول دیے تو نیت ہو جائے گی جو کہ دل میں ہے، تو دل میں نیت کرے گا تو یہ اتنا کرنا کافی ہے، اور دل میں اور نیت کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ، چنانچہ طہارت کی نیت دل سے ہوتی ہے، اور دل سے نیت کرے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فون لگا ہوا ہے آپ کا اور آپ جناب ہینڈ فری کے ساتھ لگے ہوئے، جا کے وضو خانے میں شروع ہو گئے وضو کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ دوست کے ساتھ گپیں لگاتے ہوئے آپ جناب وضو کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں، بلکہ جب نیت ہے تو نیت سے انسان متوجہ ہوگا۔ دوسرا، وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھے تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ آج کل بیسن پہ وضو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک قبلے کی طرف منہ کرنے کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے اس کو تلاش کیا، مجھے کہیں ملا نہیں ہے اس کے حوالے سے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مستحبات میں لکھا ہے، یعنی اگر چونکہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے تو اب ابتدا سے ہی قبلے کی طرف رخ ہو جائے تاکہ انسان کا قلب اس طرف متوجہ ہو جائے، تو شاید اس وجہ سے استحباب لکھا ہے۔ تو بہرحال قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں اور اونچی جگہ پہ بیٹھیں تاکہ کہیں چھینٹے وینٹے نہ پڑے۔ یعنی وضو کا پانی اگر آپ کے اوپر لگتا ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن حتی الامکان انسان چیزوں سے بچے۔ وجہ اس کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو کا پانی آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، اور وہ پانی جو کہ آپ کے گناہوں کو دھو رہا ہے، ظاہر بات ہے اس وقت پانی کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے، تو وہ اگر آپ کے جسم پہ لگا ہوا ہوگا تو یہ اچھی بات نہیں۔ چنانچہ وہ پانی جو نکل کے بہہ گیا، وہ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو لے کے بہہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گناہوں کو لے کے بہہ گیا ہے تو آپ کو ایسے پانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چھینٹے نہ پڑیں، چھینٹے پڑنے سے بعض لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے۔ اب کلی اور مسواک کی تفصیل ہے، دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو مسواک آپ رکھیں۔ مسواک جیسی اہم چیز کوئی اور ہے نہیں۔ مسواک کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے، ہم نے اتنا ہی اس مسواک کو اگنور کیا ہوا ہے، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری ہر مجلس کے اندر، ہر نشست کے اندر، ہر مقام کے اندر مسواکیں رکھی ہوں اور تقسیم ہو رہی ہوں۔ یعنی اتنی اہم سنت ہے، یہ اتنا اہم ترین عمل ہے کہ مسواک مسواک مسواک، اللہ کے نبی نے اتنا مسواک کیا ہے، اتنا مسواک کیا ہے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے آپ کی مسواک آپ کے ہاتھ میں لازمی ہوتی، جیسے آج کل ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے نا، ہم جہاں مرضی جائیں ہاتھ میں پرس میں موبائل فون ہوتا ہے، ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے تھے آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی، بعض دفعہ کان مبارک کے اوپر لگی ہوتی تھی۔ مسواک کتنی اہم ترین چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مسواک سے اعراض نہ فرماتے۔ آپ جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلا آپ کا عمل مسواک ہوتا تھا، آپ رات کو سوتے تو سب سے آخری عمل آپ کا مسواک ہوتا تھا، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کا آخری عمل دعا کے ساتھ مسواک ہے، یعنی آپ نے جو آخری چیز کھائی ہے وہ مسواک کا لعاب کھایا ہے، یعنی اتنا اہم ترین عمل،
یعنی آپ مسواک سے کبھی بھی کنارہ کشی اختیار نہیں فرمائی. ہاں، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کرنا آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ کچھ خوراکیں ہیں. پہلے زمانے میں خوراک کھجور ہوا کرتی تھی. اب کھجور کتنی گیلی ہوتی ہے آپ کے سامنے. اور زیادہ سے زیادہ جو سالن ہوتا تھا وہ کڑا ہوا گوشت ہوتا نہیں، اس میں شوربہ نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرید کو پسند فرمایا کہ شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی. لیکن اصل تو آپ کا عمل مسواک، یعنی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس مسواکیں ہیں ہی نہیں، نہ جیب میں رکھتے ہیں نہ. میں جب ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایئرپورٹ میں نے اپنا سامان جیب سے نکال کے رکھا. اس بندے نے دیکھ کے میرا مذاق اڑایا، کہنے لگا آج کے زمانے میں بھی لکڑی آپ دانتوں پہ مارتے ہیں، حیرت کی بات ہے. میں اس کو کیا جواب دیتا؟ تو زیادہ جواب دیتا ہو پتہ نہیں ایسا نہ ہو تو دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا. تو لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے مسواک. اور مسواک کا دھیان رکھنا، مسواک کی کثرت کرنا، مسواک کو بار بار کرنا، یہ مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسواک کرے، اپنی اولادوں کو بھی مسواک کا دھیان ترغیب دیں. تو چاہیے یہ کہ ہمارے ہر مقام، ہر جگہ، ہر مسواکیں رکھی ہوئی ہوں، مسجدوں میں رکھی ہوں کہ لوگ اس کو. آج کل مسواک کا تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے، پیکٹ میں بند آتی ہیں، لہٰذا کسی کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی. بآسانی مسواک میسر ہوتی ہے. میں نے درمیان میں کئی مرتبہ کوششیں بھی کی ہیں، کبھی 500 روپے کی، کبھی 1000 روپے کی مسواکیں لے کے مسجد میں رکھنی، آنے والے ساتھیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں. لیکن جب ترغیب نہیں ہوتی تو جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری اپنی اپنی کوتاہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. تو مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے. مسواک سے اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے. انسان صرف اس سنت کو، اس عمل کو دیکھ لے تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح منہ میں پانی پہنچائے. اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے. 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے تاکہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے جب وضو کرو تو وضو میں ناک کے اندر پانی ڈال کے زور سے اس کو چھن کے، ٹھیک ہے، زور سے کر کے اس میں سے آواز نکالیں، یعنی اس کو چھنکنا ضروری. میں ان نفی فإن فیہ شیطان، کہ اس کے اندر شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے. شیطان کا معنی محدثین نے کیا کہ اس کی وجہ سے سستی زائل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے سستی زائل ہو جاتی ہے، جو اٹھنے میں مانے ہوتی ہے، اٹھنے کے اندر تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، تو یہ سستی آپ کی زائل ہو جاتی ہے. تو ناک صاف کر کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے. جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے پانی اوپر نہ لے کر جائے. پھر سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے. جس کی داڑھی ہے، داڑھی کے اندر خلال ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ صاف ہے، جس سے خواتین ہیں ان کے چہرے پہ داڑھی مونچھ نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو آسان ہے. مردوں کے لیے اس میں داڑھی کا خلال ہوتا ہے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اور داڑھی اور کان کی لو کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے. دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اس کی تاکید حدیث میں آئی کہ میں بتاتا ہوں دونوں ابروؤں کے درمیان، اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے. یہ آنکھ ہے انسان کی، اور یہ اس کی پلک ہے. یہ جو مقام ہوتا ہے نا، یہ جو جہاں میل جم جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آنکھ ہے اور یہ جو میل جم جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ کا بیان ہو رہا ہے. دونوں ابروؤں کے درمیان اس مقام پر بھی یعنی پانی پہنچانا ضروری.
दोनों अबरों के नीचे भी पानी पहुंच जाए ताकि कहीं कोई जगह खुश्क न रह जाए। फिर 3 बार दाना हाथ कोहनी समेत धोए। फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 बार धोए, और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर फैलाल करे। ठीक है। अंगूठी छल्ला वगैरह जो कुछ हाथ में पहनो हो हुआ हो, इसे हिला ले ताकि कहीं इसके नीचे कोई जगह खुश्क न रह जाए। ठीक है। यानी ये एक पूरी तरतीब होगी। फिर सर का मसा, पूरे सर का मसा करेंगे। फिर कानों का मसा, पूरे सर का मसा यानी हाथ आगे से पीछे तक ले जाए और पीछे से आगे लेकर आ जाए। यानी उंगलियों से सर के ऊपर के हिस्से का मसा करे और हथेली से कनपटियों का मसा करते हुए पीछे की तरफ आए। तो कान के अंदर के हिस्से का शहादत की उंगली से और कान के ऊपर के हिस्से का अंगूठों से मसा करे। बहुत आसान है। ठीक है। शहादत की उंगली कान में डाले और अंगूठे कानों के नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और फिर उंगली के आगे के सिरे से कान के जो ये गलियां बनी हुई हैं, इन गलियों के अंदर जो है वो उंगलियां फेर ले। फिर उंगलियों की पुश से गर्दन का मसा करे, लेकिन गले का मसा ना करे, ये बिदअत। ठीक है। गर्दन का मसा, और देखिए जनाब, ये गर्दन है इंसान। ठीक है। ये गर्दन है इंसान की पूरी, और ये कंधे हैं। ये मैंने कुछ ज्यादा लंबी बना दी ताकि समझ में आए। ये जो बैक साइड है ना, बैक साइड इसको गुद्दी कहते हैं। और जो आगे की साइड है इसको गला कहते हैं। जो अतराफ है इसको कहते हैं गर्दन। ठीक है। इसको अरबी में औनुक कहते हैं। ठीक है। तो इस औनुक पे जो है, ये गुद्दी का उसका हुक्म नहीं, और गले के मसे का हुक्म नहीं, बल्कि गर्दन के मसे का हुक्म है, अतराफ का। ठीक है। उसको गर्दन कहते हैं। तो इस गर्दन का मसा है, इस गर्दन का मसा है। ठीक है जी। गले का और गुद्दी का मसा नहीं है जी। गले का मसा ना करे, ये बिदअत है। एक छोटी सी वजाहत कर दी कि कान के मसे के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सर के मसे से बचा हुआ पानी हाथ पर लगा हुआ है, वही काफी है। 3 बार दायां पांव घुटने टखने समेत धोए। फिर फिर बायां पांव टखने समेत 3 दफा धोए। चीज भी समझ में आ गई ना। पहले 3 मरतबा दायां, फिर 3 मरतबा बायां। और बायां हाथ की छोटी उंगली से पैर की उंगलियों का खिलाल करे। दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करे और बाएं पांव की छोटी उंगली पे खत्म करे। आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये पांव की उंगलियां होती हैं, ये पांव की उंगलियां होती हैं। छोटी उंगली ये बड़ी उंगली। ठीक है। यहाँ से खिलाल शुरू करे और यहाँ तक खिलाल खत्म करे। तो ये छंगलिया सा करना, यानी बाएं हाथ की छंगलिया से दाएं हाथ की छंगलिया इस्तेमाल नहीं करनी, और बाएं हाथ से ही पाँव को मलना है, धोना है। दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू करे और बाएं पाँव की छोटी उंगली। ये वुजू का तफसीली तरीका। वुजू में बाद चीजें फर्ज हैं जिनको छोड़ देने से वुजू नहीं होता। ठीक है। और बाद चीजें सुन्नत हैं जिनके करने की शरीयत में ताकीद आई। कभी कभार छूट जाए तो सिर्फ सवाब की कमी होगी। इनको छोड़ने की आदत बनाने से इंसान काबिल मलामत और गुनहगार होता है। बाज़ी चीजें मुस्तहब हैं, इन सब चीजों के बयान इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर। सबक हमारा इतना ही है। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि।